السلام علیکم، اٹس می زویا علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک ود زویا۔ امید ہے سب خیریت و عافیت سے ہوں گے، ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ تو آج کا میرا ٹاپک ہے کیا عضو تناسل منہ میں لینا جائز ہے۔ سب سے پہلی بات، رضامندی اور احترام۔ دونوں فریق کی واضح رضامندی ہو۔ اگر بیوی یا شوہر کو یہ پسند نہیں تو کسی بھی قسم کا دباؤ نہ ڈالیں، کیونکہ رشتے میں ادب، احترام، آرام اور اعتماد سب سے اوپر ہونے چاہیے۔ نمبر 2، میاں بیوی کا تعلق۔ میاں بیوی کا رشتہ محبت، ادب اور اطمینان کا ہوتا ہے۔ اسلام نے بھی شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس کہا ہے۔ ترجمہ یعنی وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اس لیے ازدواجی تعلقات میں بھی عزت اور ادب بہت ضروری ہے۔ بہت زیادہ جنسی تجربات یا عادات جو فطرت کے خلاف یا ناپسندیدہ ہوں تو وہ محبت کو متاثر کر سکتی ہیں۔ فقہ حنفی کے مطابق عام طور پر اورل سیکس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، یعنی سختی سے منع نہیں، لیکن بہتر ہے کہ پرہیز کیا جائے۔ اگر صرف بیوی کے منہ سے عضو خاص کو مس کیا جائے، یعنی لعاب کی حد تک، اور منی نگلی نہ جائے تو حرمت کا حکم نہیں۔ فقہ حنبلی، شافعی اور مالکی کے مطابق ان فقہ میں واضح طور پر حرمت کا فتویٰ نہیں ملتا، لیکن اسے خلاف مروت یعنی شرافت کے خلاف اور غیر فطری سمجھا جاتا ہے۔ اگر منی منہ میں داخل کی جائے اور نگلی جائے تو یہ حرام اور ناپاک ہے۔ فقہ جعفریہ کے مطابق شوہر اور بیوی کے تعلق میں زیادہ آزادی کی اجازت ہے، یہاں تک کہ اگر دونوں راضی ہوں اور منی کو نگلا نہ جائے تو اس کی اجازت مل سکتی ہے۔ سب سے اہم نقطہ، فقہا کی اکثریت اسے ناجائز تو نہیں کہتی، لیکن ناپسندیدہ اور غیر مناسب عمل سمجھتی ہے، خاص طور پر اگر اس میں منی یا مزی کا دخول ہو۔ اگر منی یا مزی منہ میں چلی جائے تو میڈیکل پہلو، اورل سیکس سے منہ، گلے اور معدے میں انفیکشنز ہو سکتے ہیں، جیسے جنسی بیماریوں کا خطرہ، HPV، HIV وغیرہ وغیرہ۔ اگر صفائی، طہارت اور صحت کا خیال نہ رکھا جائے تو نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میرا آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا اور سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ ایک حساس ٹاپک ہے، لیکن الحمدللہ میں نے تحقیق کر کے، سرچ کر کے آپ تک بالکل صحیح انفارمیشن پہنچائی ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو مل سکے۔ السلام علیکم، اٹس می زویا علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک ود زویا۔ امید ہے سب خیریت و عافیت سے ہوں گے، ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ تو آج کا میرا ٹاپک ہے کیا عضو تناسل منہ میں لینا جائز ہے۔ سب سے پہلی بات، رضامندی اور احترام۔ دونوں فریق کی واضح رضامندی ہو۔ اگر بیوی یا شوہر کو یہ پسند نہیں تو کسی بھی قسم کا دباؤ نہ ڈالیں، کیونکہ رشتے میں ادب، احترام، آرام اور اعتماد سب سے اوپر ہونے چاہیے۔ نمبر 2، میاں بیوی کا تعلق۔ میاں بیوی کا رشتہ محبت، ادب اور اطمینان کا ہوتا ہے۔ اسلام نے بھی شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس کہا ہے۔ ترجمہ یعنی وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اس لیے ازدواجی تعلقات میں بھی عزت اور ادب بہت ضروری ہے۔ بہت زیادہ جنسی تجربات یا عادات جو فطرت کے خلاف یا ناپسندیدہ ہوں تو وہ محبت کو متاثر کر سکتی ہیں۔ فقہ حنفی کے مطابق عام طور پر اورل سیکس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، یعنی سختی سے منع نہیں، لیکن بہتر ہے کہ پرہیز کیا جائے۔ اگر صرف بیوی کے منہ سے عضو خاص کو مس کیا جائے، یعنی لعاب کی حد تک، اور منی نگلی نہ جائے تو حرمت کا حکم نہیں۔ فقہ حنبلی، شافعی اور مالکی کے مطابق ان فقہ میں واضح طور پر حرمت کا فتویٰ نہیں ملتا، لیکن اسے خلاف مروت یعنی شرافت کے خلاف اور غیر فطری سمجھا جاتا ہے۔ اگر منی منہ میں داخل کی جائے اور نگلی جائے تو یہ حرام اور ناپاک ہے۔ فقہ جعفریہ کے مطابق شوہر اور بیوی کے تعلق میں زیادہ آزادی کی اجازت ہے، یہاں تک کہ اگر دونوں راضی ہوں اور منی کو نگلا نہ جائے تو اس کی اجازت مل سکتی ہے۔ سب سے اہم نقطہ، فقہا کی اکثریت اسے ناجائز تو نہیں کہتی، لیکن ناپسندیدہ اور غیر مناسب عمل سمجھتی ہے، خاص طور پر اگر اس میں منی یا مزی کا دخول ہو۔ اگر منی یا مزی منہ میں چلی جائے تو میڈیکل پہلو، اورل سیکس سے منہ، گلے اور معدے میں انفیکشنز ہو سکتے ہیں، جیسے جنسی بیماریوں کا خطرہ، HPV، HIV وغیرہ وغیرہ۔ اگر صفائی، طہارت اور صحت کا خیال نہ رکھا جائے تو نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میرا آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا اور سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ ایک حساس ٹاپک ہے، لیکن الحمدللہ میں نے تحقیق کر کے، سرچ کر کے آپ تک بالکل صحیح انفارمیشن پہنچائی ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو مل سکے۔